آج جو مسئلہ درپیش ہے اس سے متعلق کئی لوگوں کے میرے پاس میسیجز بھی آئے ہیں اور بذریعہ ای میل بھی کئی لوگوں کے اس بارے میں سوالات سامنے آئے ہیں اور فون کے ذریعے بھی کئی لوگوں نے رابطہ کر کے اس حوالے سے سوال کیا ہے۔ تو اس بارے میں خیال پیدا ہوا کہ احادیث کی روشنی میں اور اسی طرح جو محدثین ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں اس حدیث کا یا پھر یہ جو مسئلہ ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ قبر کے پاس جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو وہ قبر کی طرف ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا پھر چہرہ قبلے کی طرف کر کے ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سامنے رہے کہ جب بھی انسان قبرستان جاتا ہے، جو لوگ قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر تو وہاں پر قبر والے سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں یا پھر قبر والے سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے، یہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی شخص اسے جائز نہیں کہتا ہے۔ اور اس طرح قبرستان جانا اور اس طرح مانگنا بھی غلط ہے، چاہے جائے کہ اس کے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں بعض احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبرستان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی طرح کچھ روایات ہمیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو اس بارے میں جو صحیح موقف ہے، وہ صحیح اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ جب قبرستان انسان جاتا ہے تو قبرستان جب انسان جاتا ہے تو میت کے لیے دعا کرتا ہے یا کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، قبر کی طرف بھی رخ کر کے اٹھا سکتے ہیں، قبلے کی طرف بھی رخ کر کے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے اور کوئی ضروری چیز نہیں ہے، کوئی فرض درجے کی چیز نہیں ہے، نہ ہی واجب درجے کی چیز ہے، بلکہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ تو اگر شائبہ نہیں ہوتا وہاں پر مانگنے کا جو قبر والا ہے اور اسی طرح نہ نیت ہے اس سے مانگنے کی، تو ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، قبر کی طرف بھی کر کے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہم احادیث کو دیکھتے ہیں کہ احادیث میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی قبروں کے پاس سے گزرے اور گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ ان قبروں کی طرف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی۔ اور کیا دعا تھی؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ دعا اگرچہ اس حدیث کی سند کو بعض جو محدثین ہیں وہ ضعیف کہتے ہیں، لیکن جامع ترمذی کے ہمیں بعض نسخے ایسے بھی ملتے ہیں کہ اس میں اس حدیث کے حسن ہونے کا ذکر ہے۔ امام جو ترمذی ہیں انہوں نے اس حدیث کے حسن ہونے کا ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے بعض نسخے جو ہیں جامع ترمذی کے اس میں اس حدیث کے غریب ہونے کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے جو بعض محدثین ہیں جیسے علامہ ابن حجر ہیں انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور جو بعض حضرات ہیں وہ اس حدیث کو صحیح لغیرہ بھی کہتے ہیں۔ صحیح لغیرہ کا مطلب ہے کہ اس میں صحیح کی کوئی ایک شرط کم ہے، تو اس وجہ سے اس کو صحیح لغیرہ کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ جہاں تک اس حدیث کے اندر جو راوی ہے اس کی بات ہے وہ قابوس بن ابی ذبیان ہے، اور جو یہ راوی ہیں اس کے بارے میں محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض جو محدثین ہیں وہ اسے ثقہ کہتے ہیں، بعض محدثین اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر جو علامہ ابن حجر ہیں اور اسی طرح دوسرے جو محدثین ہیں انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اچھا، ابھی اس حدیث سے ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان آئے اور قبرستان آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ قبروں کی طرف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اب جہاں تک واضح ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، ایک لمبی روایت ہے، تو اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور لمبا قیام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا کی۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، حسن روایت ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں گئے تھے اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی۔ اب ان دونوں روایات میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، اور اسی وجہ سے جو امام نووی ہیں اسی طرح جو اور محدثین ہیں انہوں کا فرمانا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اور اسی وجہ سے قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مستحب ہے۔
یہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے جائیں گے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے، تو اس کے بارے میں بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے، جیسے جامع ترمذی کی روایت ہم نے پچھلے ذکر کی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف چہرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف چہرہ کر کے جو دعا کی تو ظاہر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف چہرہ کر کے ہی ہاتھ اٹھائے ہوں گے، اور قبر کی طرف رخ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ لیکن ہمیں کچھ روایات اس قسم کی ملتی ہیں۔ معرفت الصحابہ میں ایک کتاب ہے ابو نعیم کی، اس میں روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر ایک جو صحابی ہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں قبر میں اتارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ دعا تو انسان قبر والے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھائیں گے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو قبلے کی طرف آپ رخ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اچھا، یہ والی روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا ہے، تو مسند بزار میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن علامہ حسمی اور اسی طرح جو دوسرے محدثین ہیں انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ایک راوی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اچھا، جو معرفت الصحابہ کی جو روایت ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، اس کے اندر وہ راوی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے وہ روایت صحیح کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد جو فقہا ہیں ان کے اقوال بھی اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض فقہا ہیں جیسے حنفیہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو فقہا ہیں، حنفیہ میں سے بھی بعض حضرات یہ کہتے ہیں، جو بعض فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور وہ اسی روایت کو بنیاد بناتے ہیں۔ باقی جو دوسرے فقہا ہیں جیسے بعض مالکی ہیں، مالکی فقہا ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے بعض فقہا ہیں حنفیہ میں سے ہی، اسی طرح امام شافعی کے بعض فقہا ہیں، اور حنابلہ کے بعض فقہا ہیں، مالکیہ کے بعض فقہا ہیں، تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جزئی واقعہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری احادیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اس کے اندر تکلف پایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ بغیر تکلف کے ثابت ہے، اور تکلف کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس کی ممانعت آئی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو۔ اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قبر ہے، میت ہے، اس کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان قبر کے پاس جاتا ہے تو اس سے اگر تو مانگتا نہیں ہے، قبر والے سے مانگنے کی نیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی شبہ پایا جاتا ہے، تو بالکل ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی جھگڑا کیا جائے، بلکہ ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے۔ اگر کوئی ادب چھوڑ دیتا ہے یا پھر اس ادب کو کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بالکل ہاتھ چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کا خلاصہ ہے۔